الرحیم الحمد للہ نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تغضب، 3 مرتبہ آپ نے یہ الفاظ ذکر فرمایا کہ لا تغضب، تمہیں غصہ نہیں کرنا چاہیے۔ اب بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ غصہ ہر حال میں کرنا حرام ہے، حالانکہ ایسا نہیں فرمایا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غلط جگہ پہ غصہ کرنے کو غلط فرمایا، اور صحیح جگہ پہ غصہ کرنا صحیح ہے۔ بعض جگہوں پر غصہ کرنا باعث اجر اور ثواب بھی ہے، یعنی کہ نیکی ملتی ہے۔ ایک شخص مثال کے طور پر کسی اپنے سے طاقتور کے سامنے، کسی اپنے سے زور آور شخص کے سامنے اس نے کوئی ایسی حرکت کری، ایسا عمل کیا۔ اس مثال کو اور آسان کر لیں، گویا دکان پر آپ کے مالک نے، فیکٹری میں فیکٹری کے مالک نے، دفتر میں دفتر کا جو ڈائریکٹر ہے، جو بڑا ہے، مالک ہے، اس نے، اسی طرح جو طاقتور انسان ہے اس نے کمزور پر آپ کے اوپر زبردستی کری، کوئی بلا وجہ آپ کو پریشان کیا، تنگ کیا، غلط کیا، لیکن آپ اس کے سامنے غصہ نہیں ہوتے، حالانکہ آپ کو غصہ وہیں پر ہی آیا ہے، لیکن آپ جا کر غصہ اپنے سے کمزور والے کے سامنے نکالتے ہیں۔ یہ میں اپنی عادت بھی بتا رہا ہوں آپ کو، یہ ہم میں سے ہر کوئی ایسا کرتا ہے، ہم غور نہیں کرتے تھوڑا سا۔ تو دوسری صورت کیا ہے کہ اپنے سے برابر والے پر غصہ کرنا، اور تیسری صورت یہ ہے کہ اپنے سے طاقتور انسان کے سامنے غصہ کر جانا، ٹھیک ہے نا؟ تو ہر جگہ غصہ نہ الگ ہے۔ اب اگر غصہ آیا کسی کی وجہ سے اور نکالا کسی اور کے اوپر، تو یہ تو غلط ہے، یہ تو گناہ ہے۔ جس پر آپ نے غصے کا اظہار کیا کسی وجہ سے، تو وہ بیچارہ تو اس کا مستحق ہی نہیں تھا، تو پھر تو آپ گناہ گار ہو گئے، کیونکہ آپ نے غلط جگہ غصہ ظاہر کر دیا۔ لیکن آپ نے غصہ صحیح جگہ پہ ظاہر کیا، جیسے مثال کے طور پر آپ نے بہت کوئی فحش گناہ دیکھا۔ میں ایک عام مثال دے دیتا ہوں کہ آپ کے خاندان میں شادی ہو رہی تھی، اور اس شادی میں جب آپ پہنچے تو آپ نے دیکھا جی ادھر تو ناچ گانے چل رہے ہیں، تو آپ نے ایک دم برملا وہاں غصے کا اظہار کیا اور شور شرابہ کر کے گانے بند کرا دیے۔ تو اب آپ کا غصہ کرنا حرام تھا؟ آپ کو گناہ ملا یہ غصہ کرنے پہ؟ نہیں، بلکہ آپ نے تو بہت بڑی نیکی کما لی۔ اگر آپ میں یہ طاقت ہے نا، آپ کر سکتے ہیں، کیونکہ ہر ایک میں یہ الحمدللہ آج طاقت نہیں ہے۔ ایسی طاقت والے لوگ اب بہت کم دیکھنے میں آتے ہیں کہ جو صحیح جگہ جہاں غصہ کرنا چاہیے اور وہاں غصے کا اظہار کر بھی دیں، وہاں تو ہم کہہ دیتے ہیں ارے جی بچوں کی کبھی کبھی خوشی آتی ہے، ارے جی ان کو کرنے دو اگر ناچ گانے کر رہے ہیں، ارے جی لڑکے لڑکیاں اگر مکس گیدرنگ کر رہے ہیں، مستیاں کر رہے ہیں، کرنے دو جی، کچھ نہیں ہوتا، کبھی کبھی تو ان کو خوشی ملتی ہے۔ لعنت ہے ایسی خوشی کے اوپر،
کہ جو جہنم میں لے جانے کا باعث بنے اور بڑے بھی تماشائی بنے ہو سامنے. تو یہیں تو غصہ کرنا نبی نے فرمایا کہ اجر ثواب تھا، وہیں پہ غصہ نہیں کیا. اور جدھر بس چل جاتا ہے وہاں پہ غلط بھی غصہ کر کے دکھایا. تو یہ بڑی عجیب حرکت ہے، بہت خطرناک حرکت ہے. اچھے اچھے نمازی، پرہیزگار، دیندار لوگ دیکھنے میں آتے ہیں کہ گانے چل رہے ہیں اور بیٹھے ہوئے شادی میں، اور یہ کھلا گناہ ہے. اگر موت آ گئی سیدھا جہنم میں انشاءاللہ. یہ میں نہیں کہہ رہا، میں صرف پیغام آپ کو دے رہا ہوں، لیکن یہ اللہ اس کے رسول ہمیں تعلیمات سکھا چکے، سمجھا چکے. وہ یہ چیزیں بتا کے چلے گئے، کیونکہ فرمایا کہ جس حال میں موت آئے گی نا اسی حالت کے اوپر فیصلہ ہو جائے گا. ایک شخص گناہ کی جگہ پر سے گزر رہا ہے، ادھر کھڑے ہو کے دیکھ بھی نہیں رہا، رک بھی نہیں رہا، بیٹھ بھی نہیں رہا، گزر رہا ہے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا تیزی سے گزرو. آپ بھی فوراً وہاں سے گزرے کہ کہیں خدا نخواستہ یہاں موت آ گئی تو انہی میں شمار ہو جائیں گے کہ تم بھی ان میں شامل تھے. تو اس وجہ سے آپ نے فرمایا ادھر سے دوڑ لگاؤ. اور آپ نے بھی اپنے جانوروں کو، اونٹنیوں کو دوڑا دیا ایسی جگہوں سے کہ بھئی یہاں تو اللہ کا عذاب آیا تھا، بس نکلو یہاں سے فوراً. اور ہمارے ہاں ہم تو ماشاءاللہ انہی جگہوں کی سیر کرنے جاتے ہیں، گھومنے پھرنے جاتے ہیں، دیکھنے جاتے ہیں، ذرا ہمیں پتہ تو چلے. ایک ایک جگہ میں جو ہے نا ڈسکور کرتے ہیں، اس کو تلاش کرتے ہیں، کھولتے ہیں ہر چیز کو، اندر داخل ہو گئے. اور یہ گناہ کا عمل ہے. ہمارے نبی نے کچھ اور کیا، ہم کچھ اور کرتے ہیں. تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس شخص کا غصہ فوراً اسے غصہ آ جاتا ہے اور دیر سے غصہ جاتا ہے، آپ نے فرمایا یہ برا ہے. دوسرے نمبر پہ آپ نے فرمایا کہ کسی کو دیر سے غصہ آتا ہے اور دیر سے غصہ جاتا ہے، یہ بھی غلط ہے. اور تیسرے نمبر پہ آپ نے فرمایا کسی شخص کو دیر سے غصہ آتا ہے اور جلدی غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے، چلا جاتا ہے. تو فرمایا یہ سب سے اچھا ہے کہ غصہ اتنی آسانی سے اس میں تحمل برداشت بہت ہے اور فوراً وہ اپنے غصے کو ختم بھی کر لیتا ہے، دور بھی کر دیتا ہے. آپ نے فرمایا یہ اصل سمجھدار انسان ہے. بلکہ جو صحابہ غصے کے تیز ہوتے تھے نا تو نبی علیہ السلام ان سے زیادہ کام لے لیتے تھے. جہاد میں وہ اگلی صفوں میں کھڑے کرے جاتے کیونکہ ان کے اندر غصہ ہوتا تھا. اور غصہ نکالنے کا راستہ بھی اللہ نے ہمیں دیا ہے، چونکہ ہم وہ راستہ اختیار نہیں کرتے، لہٰذا ہمارے لوگ غصے سے بے قابو ہو رہے ہوتے ہیں. اور اکثر لوگ آ کے پوچھتے ہیں کہ جی مجھے بہت غصہ آتا ہے. اب ہم انہیں کیا سمجھائیں کہ یار یہ تو آپ کو اللہ نے بڑی اچھی نعمت دی ہوئی ہے. اگر خدا کی قسم یہ صحیح جگہ استعمال ہو جائے نا، یہ والا غصہ جس کو بچا کے رکھتا ہے مومن کافروں کے لیے، اور صحیح جگہ یہ استعمال ہو جائے، کیونکہ ہمیں دین شریعت نے جتنی طاقتیں دی ہیں ان کو نکالنے کے راستے بھی دیے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ہمیں اس کے راستے نہیں ملے ہوئے. یہ تو ہماری کوتاہی ہے کہ ہم ان راستوں کو نہیں اپناتے. لہذا پھر وہ غصہ تو کہیں نہ کہیں تو نکلے گا. جیسے ایک انسان کو اگر پخانہ آیا ہوا ہے اور وہ صحیح جگہ نہیں پہنچتا تو کہیں تو نکلے گا. کتنا روک لے گا وہ؟ تو غصے کو کتنی دیر روک لے گا؟ جب نئی صحیح جگہ، جائز جگہ، حلال جگہ نکالے گا تو پھر حرام جگہ پہ اب اس کا علم ہی نہیں ہے کہ کہاں مجھے نکالنا چاہیے، کہاں غصہ نہیں نکالنا چاہیے. غصہ آ رہا ہے، اب صحیح جگہ میرے پاس نہیں ہے تو غصے کو ٹھنڈا کیسے کرنا ہے، کچھ علاج پتہ ہی نہیں ہے. کہتے ہیں درود پاک اگر بندہ پڑھے نا، غصہ آ رہا ہے تو اس کا غصہ پھر ٹھنڈا ہو جاتا ہے. درود کا ورد شروع کر دے. بہرحال اللہ تعالی ہمیں اس نفسانی خواہش جو ہے نا غصہ، اس کا بھی علم سکھا دے. یہ تو بڑی لمبی چوڑی گفتگو ہے،
میں مختصراً بس کوشش کرتا ہوں کچھ بات کر لوں۔ سبحان اللہ و بحمدی، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، برحمتک یا ارحم الراحمین۔